تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آج رمضان مبارک کی 22ویں تاریخ ہے اور 23ویں شب ہے۔ یہ شب جو آنے والی ہے یہ شب قدر ہے، جس کی بہت ساری فضیلت اور اہمیت ہے۔ میں نے کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے کل بیان کی تھیں، انہی میں سے اگر آپ دیکھیں تو شب قدر جو ہم اور آپ راتوں کو جاگتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ خداوندی یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اور شب قدر میں انسان جب جاگتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے حساب سے کچھ پروگرام متعین کر لے کہ مجھے قیام اللیل کرنا ہے، کچھ دیر مجھے تلاوت کرنی ہے، کچھ دیر مجھے جو ہے اذکار پڑھنے ہیں، کچھ دعائیں کرنی ہیں۔ اس طرح سے اپنے آپ میں اگر وہ پروگرام بنا لیتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اب اگر آدمی صرف رات میں صرف قرآن ہی پڑھتا رہے پوری رات تو اکتاہٹ ہو جاتی ہے اس کو اور پھر نیند آنے لگتی ہے۔ کچھ دیر اگر قرآن پڑھتا ہے، کچھ دیر چلو 2 رکعت 4 رکعت ان کے نفل پڑھ لیتا ہے، کچھ اذکار کر لیتا ہے، تو اس طرح سے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو نماز، دعا، تلاوت اور اسی طرح سے تمام چیزیں اور اذکار، صدقہ، خیرات، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت ہی عظیم عبادت ہے، اور ہر رات کو انسان کو چاہیے کہ عبادتیں کرے اور کوشش کرے۔ شب قدر کی راتوں میں انسان زیادہ سے زیادہ اس پر جو ہے توجہ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ رات کی بیداری میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو رکاوٹ ڈال دیتی ہیں۔ آپ کو شیطان دوسری طرف توجہ کر دیتا ہے اور دوسری طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی آپ کا دوست آ گیا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنے لگا، آپ سے 5 منٹ اگر گفتگو کر لیا اس نے، 5 منٹ میں پتہ لگا 2 صفحہ پڑھ لیتے، تو ایک رکاوٹ پیدا کر دیا شیطان نے بیچ میں آ کر کے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی آیا، اچھا وہ چائے پیتے ہیں، اب وہ چائے پینے کے چکر میں گھنٹہ نکل گیا اس کا، چلا گیا، وہ لے کر کے چلا گیا۔ کھانا کھاتے ہیں، تو ایسی چیزیں ہیں جو رکاوٹ ڈالنے والی چیزیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے گفتگو کرنے سے بھی۔ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ دوسروں کی خبروں کو معلوم کرنے کے لیے جو ہے بہت رہتے پریشان کہ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیسے ہوا، اس میں بھی انسان جو ہے اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ذہن میں اگر آپ کے ہے یہ رات جس میں ہم جاگ رہے ہیں یہ بہت ہی قیمتی رات ہے اور بہت ہی اہم رات ہے، تو آپ مختلف چیزیں جو برباد کرنے والی چیزیں، نیکیوں کو ضائع کرنے والی ہے، وقت کو خراب کرنے والی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ آپ اگر راتوں کو جاگتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی۔ نیند قربان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، راتوں کو اٹھنا اور راتوں کو نمازیں پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ گھنٹوں گھنٹہ بیٹھ کر کے قرآن پڑھنا اور اسی طرح سے اذکار کرنا، دعائیں کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انسان تھک جاتا ہے، جسمانی لحاظ سے بھی تھکاوٹ ہوتی ہے اور اس کے ذہنی لحاظ سے بھی وہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تو تھکاوٹ جب ہوتی ہے، یہ مشقت اور یہ تھکاوٹ اس کی جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کی ذات کے لیے نہیں ہے۔ وہ کس کے لیے جاگ رہا ہے رات میں، کس کے لیے اٹھ رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے لیے ایک سارے کام کر رہا ہے۔ تو ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو مشقت اور یہ جو تکلیف، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ ذہنی ہو، یہ ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، دور ہو جائے گی۔ لیکن آپ کے ساتھ جو اس کا اجر ہے، جو اس کی نیکیاں ہیں، وہ لگاتار آپ کے ساتھ باقی رہیں گی، آپ کے نام اعمال میں درج ہو جائے گا اور وہ آپ کے لیے ہمیشہ رکھا رہے گا۔ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی لیکن نیکیاں باقی رہ جائیں گی۔ تو اگر یہ ذہن میں آپ کے ہے کہ راتوں کو اٹھتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، اس کو برداشت کریں، اور یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو نیکیاں اس کے بدلے میں ہمیں مل رہی ہیں راتوں کو جاگنے سے، وہ اجر و ثواب انشاءاللہ
باقی رہے گا، ہمارے نامہ اعمال میں درج رہے گا۔ تو تھکاوٹ یہ کسی بھی طرح سے رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اور آزمائش کے لیے بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے تھکاوٹ میں مبتلا ہوتا ہے، شیطان بھی اس کو بار بار ذہن میں بات ڈالتا ہے، ارے تھک جاؤ گے، ارے سو جاؤ گے تو جو ہے مشکل، جاگو گے تو ڈیوٹی مشکل ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، کیسے کرو گے، یہ کرو گے، وہ ایسے بھی کہہ کر کے وہ جلدی سے سلا دیتا ہے، لٹا دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ اجر عظیم سے محروم کر دیتا ہے۔ تو بہرحال انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے، عبادات کریں تو دل حاضر رہے، عبادات انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں لذت اور فائدہ بھی ملے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی جان لیں کہ آپ ان جو راتوں کو جاگتے ہیں، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، ان تمام چیزوں پر بھی غور و فکر کرنی چاہیے، ہمیں اس پر سوچنا چاہیے، اس لیے کہ اس جیسی چیزیں یا اس کے نتیجوں کے لیے جو ہم عمل کرتے ہیں اور جو دائمی عمل ہمیں ملتی ہے، ہمیشہ کے لیے جو اجر ملتا ہے، اس پر ہمیں ابھارتی ہے۔ جب آپ غور کریں گے، فکر کریں گے، کسی بھی چیز کی اہمیت کا جب آپ کو اندازہ ہوگا، کسی بھی چیز کا جب اہمیت کا اندازہ ہوگا تو مزید اس کو کرنے پر انسان کوشش کرے گا۔ جب اہمیت ہی نہیں پتہ ہے، فضیلت ہی نہیں پتہ ہے کسی بھی چیز کا، تو ظاہر سی بات ہے کیسے کریں گے آپ؟ آپ کو مثال کے طور پر روزے کی اہمیت پتہ ہے، نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے اگر شب قدر کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کسی کو، پتہ ہو اس کو کی راتوں کو جانے کا کیا مجھے ملتا ہے، کیا فائدہ ہے، تو جتنا ہی اہمیت آپ کو پتہ لگے گا اتنی ہی زیادہ آپ اس کو کرنے پر آپ آگے بڑھیں گے، اور یہ جان لیں کہ یہ گنتی کی چند راتیں ہیں، چند دن ہے، چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد 11 مہینے کے بعد رمضان کا پھر مہینہ آئے گا۔ اس لیے اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس راتوں کو شب قدر نام رکھا گیا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ یہ شرف فضیلت کی وجہ سے ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ اس میں سال بھر کے امور کا اندازہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پورے سال کا، اور اسی کا نام تقدیر سنوی رکھا جاتا ہے۔ تقدیر کی قسمیں ہے نا، ایک تقدیر ازلی جو آپ کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، پہلے آپ کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی ہے، دنیا بنائے جانے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے، اور ایک تقدیر سنوی ہے، یعنی آپ پورے سال کی تقدیر آپ کو جو ہے آپ کے اسی شب قدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک تقدیر عمری ہے، یعنی جو آپ کے ماں کے پیٹ میں تقدیر لکھ دی جاتی ہے، اور ایک تقدیر یومی ہے جو روزانہ آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ ایسی چیز ہے جس میں آپ کی پورے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، پورے سال کا معاملہ لکھا جاتا ہے، اور فرشتے سال بھر کے امور اس میں لکھ دیتے ہیں، جو کچھ انسان کرتا ہے، جو کچھ اس کے اعمال ہوتے ہیں، جیسے موت ہے، روزی ہے، تقدیر میں ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم اس راتوں کو جاگیں، اور اسی طرح سے اس کی فضائل کو سمجھیں، اور اسی طرح سے جب آپ سمجھیں گے کہ اس کے شرف فضیلت کیا ہے، اور اس میں ہمارے سال بھر کا معاملہ لکھا جائے گا، تو پھر اس پر آپ توجہ دیں گے تو آپ کو لذت ملے گی، اور اسی طرح سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ باقی بات آئندہ کل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام راتوں میں جو راتیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں جاگنے کی اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔